کلاس کا چیپٹر نمبر 1 اور اس کا پیراگراف نمبر 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Such ایسی یا اس طرح کی تھارو جامع یعنی مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی اوز مرہون منت ہے یا کی وجہ سے ہے ڈیپ گہری یعنی شدید نوبلٹی شرافت کریکٹر کردار انڈیڈ در حقیقت پرفیکٹ بہترین ٹو فالو پیروی کے لیے. سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی انسان اور معاشرے کی ایسی جامع تبدیلی اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کی وجہ سے تھی. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر انسانیت کے لیے پیار سے اور کردار کی شرافت سے. سچ اے تھارو اس طرح کی جامع ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین انسان کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی انسان اور معاشرے کی ایسی جامع تبدیلی اوز مرہون منت تھی ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کی وجہ سے تھی یا پھر گہرے ایمان کی مرہون منت تھی. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے پیار کے لیے اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر اور کردار کی شرافت سے یعنی کہ عظیم الشان سیرت سے. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی جامع تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. In a reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha said, his morals and character are an embodiment of Quran to follow. پیروی کے لیے in reply جواب میں morals اخلاق کریکٹر کردار embodiment مجسمہ یعنی کہ عملی مثال. Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت ان کی زندگی پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے. In a reply to a question about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں in a reply جواب میں to a question ایک سوال کے about the life زندگی کے بارے میں of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا پھر کہا his morals and characters are an embodiment of Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے. In a reply جواب میں to a question ایک سوال کے about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی کہ زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his morals and character آپ کا اخلاق اور کردار ہیں an embodiment of قرآن مجید کا یا قرآن کا مجسمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہیں. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness, as a bearer of good news, and as a warner, and as the one inviting to Allah by his permission, and as a light-giving torch. سیویئر نجات دہندہ یعنی نجات دلانے والا شورلی یقیناً وٹنس گواہ بیئرر قاصد یعنی لے جانے والا گڈ نیوز خوشخبری وارنر خبردار کرنے والا انوائٹنگ دعوت دینا پرمیشن اجازت لائٹ گیونگ روشنی دینے والی ٹارچ مشل.
The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is انسانیت کے نجات دہندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں: او نبی، surely we have sent you as a witness. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا، as a bearer of good news and as a warner، اور مبشر یعنی کہ خوشخبری سنانے والا کے طور پر، اور نذیر یعنی کہ خبردار کرنے والے کے طور پر۔ انسانیت کے نجات دہندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں: اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ And as the one inviting to Allah by his permission، اور اللہ کے حکم یعنی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا۔ And as a light giving torch، اور چراغ روشن کے طور پر۔ And as the one inviting to Allah، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ By سے his permission، اس کی اجازت سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ And as the light giving torch، اور طور پر۔ And اور as کے طور پر a light giving torch، چراغ روشن یا پھر ایک روشنی دینے والی مشعل کے طور پر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن کے طور پر۔ Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے کی ایسی جامع تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، انسانیت سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے۔ Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت ان کی زندگی پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ In a reply to a question about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں، in a reply جواب میں to a question ایک سوال کے about the life زندگی کے بارے میں of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا پھر کہا، His morals and characters are an embodiment of Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے۔ In a reply جواب میں to a question ایک سوال کے about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی کہ زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، His morals and character آپ کا اخلاق اور کردار are ہیں an embodiment of قرآن، قرآن مجید کا یا قرآن کا مجسمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ ہیں۔ The final word about the Savior of mankind in the Holy Quran is, O Nabi, surely we have sent you as a witness, as a bearer of good news, and as a warner, and as the one inviting to Allah by his permission, and as a light giving torch. انسانیت کے نجات دہندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے آخری الفاظ یہ ہیں: اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن کے طور پر بھیجا۔